اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کربلا کا وہ کردار جس نے دنیا والوں کو درس دیا کہ حسینیت کی راہ کبھی بھی بند نہیں ہوتی۔ حسین ابن علی کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا، جس کا جی چاہے اس در پہ آ جائے۔ یقیناً وہ عظیم ہستی جناب حر علیہ السلام کی ہے، جس کی حقیقی توبہ اور مستحکم ارادے کا پیکر ہے۔ حر بن یزید ریاحی کوفہ کے ایک بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ بعض انہیں کوفہ کا شجاع ترین مرد کہتے ہیں۔ اس لقب کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب یہ جان لیا جائے کہ کوفہ ایک فوجی چھاؤنی اور اسلام کا سب سے وہ پہلا قلعہ تھا جو اس زمانے کی سپر پاور سلطنت ایران کے مقابلے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس میں ساکن افراد کی زیادہ تر تعداد فوجیوں اور نامور سپہ سالاروں کی تھی۔ جب عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام عراق پہنچ چکے ہیں، تو اس نے حر کو 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امام کے راستے میں بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روکیں یا آپ کو دارالامارہ لے کر آئیں۔ جب حر عبید اللہ کی دربار سے باہر نکلا تو اسے پیٹھ پیچھے سے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ کسی نے کہا، حر خوشا بحال کہ تم سعادت کی طرف جا رہے ہو۔ حر صاحب آواز کی طرف پلٹا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ تعجب کے ساتھ خود سے پوچھا، یہ کیسی بشارت تھی اور یہ کون سی سعادت ہے جو حسین سے جنگ کے راستے میں مل رہی ہے؟ آدھے دن کی مدت میں حر کا لشکر امام علیہ السلام کے کاروان تک پہنچ گیا۔ دھوپ کی تمازت سے لشکر پر پیاس کی شدت طاری تھی۔ امام علیہ السلام نے لشکر کو پیاسا دیکھتے ہی اپنے اصحاب سے فرمایا، اس لشکر اور اس کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ اس درمیان امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سپاہی خود سے پانی پینے کی توانائی بھی نہیں رکھتا۔ امام خود اٹھے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ آج امام کی اس محبت اور عطوفت کا مشاہدہ کریں اور کل عصر عاشور کو اسی لشکر کے سنگ دلی کو بھی دیکھیں۔ آج حسین نے ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا دیا، یہ حسین کے بچوں پر بھی پانی بند کر دیں گے۔ حر کا لشکر پانی پی کر سیراب ہوا۔ نماز کا وقت آ پہنچا۔ امام خیمے سے باہر تشریف لائے اور ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، اے لوگو، میں خود سے تمہاری طرف نہیں آیا ہوں، تمہارے خطوط نے مجھے بلایا ہے۔ تمہارے بھیجے ہوئے نمائندے میرے پاس آئے اور کہا، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ بہرحال اگر اپنے عہد و پیمان پر باقی ہو تو ٹھیک ہے، اگر اپنے وعدے پر باقی نہیں اور میرے آنا تمہیں گوارا نہیں لگتا تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد حر سے پوچھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا، نہیں، ہم سب آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔
امام نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں واپس آ گئے اور حر بھی اپنے سپاہیوں کے مجمع میں چلا گیا۔ عصر کی نماز کے وقت امام پھر دوبارہ خیمے سے نکلے اور کوفیوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے لوگو، اگر خدا سے ڈرو اور حق کو اس کے اہل کے سپرد کر دو تو جان لو کہ خدا تم سے زیادہ راضی ہوگا۔ ہم اہل بیت خلافت کے زیادہ حقدار ہیں ان جھوٹے دعوے داروں کی نسبت جو اس مقام کے مستحق نہیں اور تمہارے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں بھی پسند نہیں کرتے اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے اور آپ کے رائے اس کے علاوہ ہے جو کچھ تم نے اپنے خطوط میں لکھا ہے اور جو کچھ آپ کے نمائندوں نے کہا ہے تو میں واپسی کا ارادہ کر لیتا ہوں۔ حر نے کہا، خدا کی قسم مجھے ان خطوط اور ان نمائندوں کی کوئی خبر نہیں۔ امام نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اس گٹھڑی کو لے آؤ جس میں کوفیوں کے خط جمع ہیں۔ امام نے تمام خطوط حر کو دکھائے۔ جناب حر نے کہا، میں ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے یہ خطوط لکھے ہیں، مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو زیر نظر رکھوں یہاں تک کہ عبید اللہ کے پاس لے جاؤں۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب بیویوں سے کہا کہ سوار ہو جاؤ اور واپس چلو، لیکن حر کے لشکر نے امام کا محاصرہ کر لیا اور واپس مدینے بھی نہیں جانے دیا۔ امام اور لشکر حر کے درمیان گفتگو کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ آخرکار امام کو سرزمین کربلا آنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن دیکھیں، یہی شخص جس نے آج امام پر راستہ بند کیا، کل توبہ کرنے کے بعد اس کی قسمت کس طرح بدل جاتی ہے۔ صبح عاشور جب حر نے امام علیہ السلام کی صدائے استغاثہ سنی جس میں آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو راہ خدا میں ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی دفاع کرنے والا ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ تو حر عمر سعد کے پاس گیا اور کہا، کیا سچ میں تو اس مرد کے ساتھ جنگ کرے گا؟ عمر سعد نے جواب دیا، ہاں۔ حر نے کہا، کیوں؟ ان کے بات نہیں مانتا اور جو واپس جانا چاہتے ہیں۔ عمر سعد نے کہا، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں مان لیتا، لیکن عبید اللہ اس بات پر راضی نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ حر سمجھ گئے یزیدی امام کو قتل کرنے پر مصمم ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حر میدان کی طرف فرزند رسول اور خاندان وحی کو دیکھ رہا تھا، دوسری طرف رسول خدا کے دشمنوں کو۔ ایک طرف اللہ کے صالح بندے پر نگاہ تھی اور دوسرے طرف غاصب خلیفے پر جو کھلے عام شراب پیتا اور حرام الہی کو حلال اور حلال الہی کو حرام کرتا تھا۔ ایک طرف عشق اور شہادت کے میدان کو دیکھ رہا تھا، دوسری طرف نفرت اور خباثت کو۔ ایک طرف سعادت و خوشبختی نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف شقاوت اور بدبختی نظر آ رہی تھی۔ حر نے اپنا آخری فیصلہ کر لیا۔ جب حر ہزاروں سپاہیوں کے کمانڈر اور سپہ سالار تھے، حر اپنی سواری کو پانی دینے کے بہانے سے لشکر یزیدی سے دور اور حق و حقیقت کے خیمے سے قریب ہو رہے تھے کہ حر کے ساتھی مہاجر بن اوس نے آپ سے پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے کوئی جواب نہیں دیا جبکہ ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجر نے کہا، خدا کی قسم آج تک تجھے میں نے اس حالت میں نہیں دیکھا۔ اگر مجھ سے کوئی کوفہ کے شجاع ترین شخص کا نام پوچھتا تھا تو میں تمہارا نام لیتا تھا۔ اور نے جواب دیا، خدا کی قسم خود کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں
اور اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا مجھے جلا دیا جائے تو بھی میں جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور امام کے قافلے کی طرف چلے گئے۔ اور جب امام علیہ السلام کے پاس پہنچے، شرمندگی سے اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھ دیا اور کہا اللہم علیک، خداوندہ میں تیری طرف پلٹ کر آ گیا ہوں، میری توبہ قبول کر لے، اس لیے کہ یہ میں تھا جس نے تیرے بندوں کے دلوں میں دہشت پیدا کی اور تیرے رسول کی بیٹی کی اولاد کو ڈرایا۔ اس کے بعد انتہائی شرمندگی سے امام سے عرض کیا، آپ پر قربان جاؤں اے فرزند رسول خدا، یہ میں تھا جس نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو پریشان کیا، اس لیے کہ میں یہ ہرگز نہیں سوچ سکتا تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایسا ہوگا تو کبھی آپ کا راستہ نہ روکتا۔ اب میں شرمندہ ہوں اور اپنے کیے پر پشیمان ہوں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام نے فرمایا ہاں، خدا تمہاری توبہ قبول کرے، گھوڑے سے نیچے آ جاؤ۔ اور نے عرض کیا چونکہ میں سب سے پہلا شخص تھا جو آپ کے مقابلے میں آیا، لہذا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو جاؤں، شاید قیامت کے دن آپ کے نانا میرے دستگیری کریں۔ امام علیہ السلام نے جناب حر کو اذن جہاد دیا اور امام کے سامنے کھڑے ہوئے اور یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم نے اللہ کہ اس نیک بندے کو دعوت دی اور جب وہ آیا تو اسے تنہا چھوڑ دیا، تم نے کہا کہ ہم آپ کی راہ میں جان کی بازی لگائیں گے اور جب وہ آیا تو اس پر تلواریں نکالی ہیں اور اس پر گھیرا ڈال لیا ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر کہیں بھی نہ جا سکے۔ یہود و نصارہ اور مجوس فرات سے پانی پیتے ہیں لیکن تم نے اس پر اور اس کے اہل و عیال پر پانی بند کر دیا، خدا میدان حشر میں تمہیں سیراب نہ کرے، اس لیے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ یزیدی فوج حر کی باتوں کو سن کر تحمل نہ کر سکی اور جناب حر پر تیروں کی بارش کر دی۔ جناب حر نے رجز پڑھنا شروع کیا اور زہیر کے ہمراہ دشمن کے لشکر پر حملہ کیا اور اتنی بہادری سے جنگ کی کہ کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ سب نے مل کر جناب حر پر حملہ کر ڈالا اور انہیں شہید کر دیا۔ امام علیہ السلام نے خود کو جناب حر کی لاش پر پہنچایا اور ان سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے حر، یقیناً تم دنیا اور آخرت میں حر ہو، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے۔ اس کے بعد ایک کپڑے سے جناب حر کا سر باندھا جس سے خون جاری تھا۔ ہاں، امام علیہ السلام خود کو ہر ایک شہید کے لاشے پر پہنچاتے تھے اور اس کے سر کو اپنی آغوش میں رکھتے تھے، لیکن قربان جاؤں اس لاشے پر کہ جس کا سر اپنی آغوش میں رکھنے والا کوئی نہ تھا، وہ تنہا مقتل میں دم توڑ رہا تھا اور دشمن سینے پر سوار تھا۔ اللہ رحمۃ اللہ قوم ظالمین سے ظلم منقلبین